कंटेम्प्रेरी इश्यूज में या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में चल रही हैं उनको इंटररिलेट कर सकें। तो 3 इम्पोर्टेंट्स जो वो समझी जाती हैं एप्लीकेशन इन थ्योरीज की, वो नंबर 1 ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम में थ्योरीज जो है इंटरनेशनल रिलेशंस की, वो एक डायग्नोस्टिक वैल्यू प्रोवाइड करती हैं आपको। डायग्नोस्टिक वैल्यूज का मतलब ये है कि कि उनसे आप थ्योरीज को एज ए लेंस यूज करके ये डायग्नोज कर सकते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में इस वक्त कौन सी थ्योरी प्रिवेल कर रही है और उस थ्योरी के अकॉर्डिंग लोगों की फॉरेन पॉलिसीज या स्टेट्स की फॉरेन पॉलिसीज या एज अ होल स्टेट्स इंटरनेशनल रिलेशंस में किस तरह जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगी। और जैसे इसकी मिसाल हम देखते हैं ये कि अगर हम देखें पोस्ट कोल्ड वॉर ईरान, वो कंप्लीटली लिबरलिस्ट ने जो है वो उसको डोमिनेट किया है, लिबरल्स ने डोमिनेट किया है। लिबरल डेमोक्रेसीज की बात हुई, लिबरल इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की बात हुई, या उससे पहले अगर आप चले जाएं बिटवीन वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 जो इरा थी एक, वो बेसिकली रियलिज्म की इरा थी। हालांकि वर्ल्ड वॉर 1 को विटनेस कर चुके थे कंट्रीज, और इतना बैकवर्ड सिस्टम तो था नहीं कि लोगों को पता ना चल सकता कि इंटरनेशनल डायनामिक्स जो है वो कैसे प्रिवेल कर रही हैं। लीग ऑफ नेशंस बना, लेकिन उसके बाद इट वाज अ कंप्लीट फियास्को, फेलियर। और चाहे वो आप मंचोरिया केस की बात कर लें, जापान का जो इन्वेजन थी मंचोरिया की, या आप जो दूसरी चीजों की बात कर लें जो लीग ऑफ नेशंस के फेलियर में शामिल होती हैं। तो लीग ऑफ नेशन जो है वो इतना एफिशिएंटली वो खुद को जो है ना वो प्रूव नहीं कर सका इंटरनेशनल सिस्टम में। दूसरी बात हम करते हैं पर्सपेक्टिव वैल्यूज की। इट्स प्रोवाइड बेसिकली अ फ्रेमवर्क फॉर कंसेप्चुअलाइजेशन। कॉन्सेप्चुअलाइजेशन हो सकती है थ्रू थ्योरीज, एनालिटिकल लेंस के थ्रू आप कॉन्सेप्चुअलाइज कर सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में बेसिकली इस वक्त हो क्या रहा है। तीसरी होती है लेसन ड्राइंग वैल्यूज। लेट्स से वर्ल्ड वॉर 2 में रियलिस्ट प्रिवेल कर रहे थे। रियलिस्ट थ्योरीज जो थी वो इंटरनेशनल रिलेशन में बड़ा उनका हर तरफ पे रियलिज्म था। वो आप नाजी जर्मनी की बात कर लें, फाशिस्ट इटली की बात कर लें, इंपीरियलिस्ट जापान की बात कर लें, एज अ होल अगर देखा जाए जो थियोराइजेशन थी इंटरनेशनल रिलेशन में, इंटरनेशनल सिस्टम में, वो बेसिकली रियलिज्म की ही थी। और उसके आफ्टर मैथ उसका हमने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 विटनेस की हम लोगों ने, जिसमें कैजुअलिटीज वर अबाउट इन मिलियंस, और अबाउट 70 to 80 मिलियंस, जिनमें सिविलियंस, ट्रूप्स, हर किस्म के लोग थे, बच्चे सारे शामिल थे। तो ये एक लेसन ड्राइंग वैल्यू है हमारे लिए कि रियलिस्ट अगर इंटरनेशनल सिस्टम में आएंगे, दे विल सीक पावर। The power will ultimately increase the weaponization and arms race in the international relation that will ultimately comes out in the form of war and कि जो आपकी कॉन्फ्लिक्चुअल एक सिचुएशन होती है इंटरनेशनल सिस्टम में, उसकी वो तरफ आएगा सब कुछ। तो 3 चीजें हमने देखी कि थ्योरीज जो वो प्रोवाइड करती है। नंबर 1 डायग्नोस्टिक वैल्यू प्रोवाइड करती है, नंबर 2 प्रिस्क्रिप्टिव वैल्यू प्रोवाइड करती है, नंबर 3 लेसन ड्राइंग वैल्यूज होती हैं थ्रू जो इंटरनेशनल सिस्टम में या इंटरनेशनल रिलेशन में थ्योरीज होती हैं। अच्छा, अब देखें कि इसकी एक मिसाल दी जाती है 1971 में। जो अमेरिका थी उसने चाइना को एज अ स्टेट एक्सेप्ट ही नहीं किया हुआ था, और इनके जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स थे, फॉरेन रिलेशंस थे, वो अबाउट दैट दोज वर अबाउट जीरो। कोई किसी किस्म की इनकी आपस में वो कोलैबोरेशन नहीं थी। लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम में रियलिस्ट प्रिवेल कर रहे थे, अब ये था कि कोल्ड वॉर थी, एक तरफ पे चाइना, दूसरी सॉरी एक साइड पे अमेरिका, दूसरी पे यूएसएसआर था।
تو امریکہ نے سمجھا کہ اس کرنٹ انٹرنیشنل ڈائنامکس میں ان کی نیشنل انٹرسٹ کے لیے جو موسٹ پروفاؤنڈ چیز ہے وہ یہی ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ جو ہے وہ اچھے کریں. تو اسی وجہ سے پاکستان پیو دا وے فار دیٹ. پاکستان نے پاکستان ایک برج بنا بٹوین یو ایس اے اور چائنا, جو ان کی بائیلیٹرل فارن افیئرز جو تھے وہ اسٹارٹ ہوئے وہاں سے. تو یہ چیز ہے جو تھیوریز جو پرووائڈ کرتی ہیں آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں. اور اگر ہم تھیوریز پہ آئیں تو پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ریئلزم بیسیکلی کیا ہے, ریئلسٹ کیا ہے, ریئلزم کیا ہے, کہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوا, اس کے کون کون سی ویلیوز ہیں جو ریئلسٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل سسٹم میں بتاتے ہیں, اور کون کون سے پروپوننٹس ہیں ریئلزم کے. تھیوسیڈیڈ سب سے پہلے وہی بات آ گئی کہ دا گریٹ گریک ریئلسٹ. اور یہ اگر ہم کائنڈلی مائک آف کر دیں اپنے, جن کا بھی مائک آن ہے. تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ تھیوسیڈیڈ سب سے پہلے جو ہے وہ ریئلسٹ تھا اگر ہم گریکس کی بات کریں. پھر ہم آتے ہیں 16 سینچری کی طرف, تو نکول میکیاویلی. اینڈ 17 سینچری کی بات کریں تو تھامس ہوبز جو تھا وہ یہ ریئلسٹ تھے. ان کی رائٹنگز, انڈرسٹینڈنگ انٹرنیشنل ریلیشنز میں ان کی جو بھی ان کی کنٹریبیوشن ہے, وہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ریئلزم جو ہے وہ بیسیکلی اس کی بیسک تھیوریٹیکل فریم ورک کیا ہے. تو ڈیفینیشن جو ہے ریئلزم کی وہ یہ ہے, ریئلزم ویو دا اسٹیٹ ایز دا موسٹ امپورٹنٹ ایکٹر ان انٹرنیشنل ریلیشنز بیکاز اٹ آنسرز ٹو نو. بیسک چیزیں میں بتا دوں انٹرنیشنل ریلیشنز میں, اگر ریئلسٹ کی جہاں بھی بات ہوگی تو ریئلسٹ ہمیشہ پاور سیک کرتے نظر آئیں گے آپ کو. انہوں نے کہنا ہے کہ انٹرنیشنل سسٹم انارکک ہے, انٹرنیشنل سسٹم میں سیلف ہیلپ کا کانسیپٹ ہے, موسٹ پاورفل جو آپ کے پاس کرنسی ہے وہ پاور ہے, موسٹ یوزفل کرنسی جو ہے وہ آپ کے پاس پاور ہے. تو الٹیمیٹلی آپ نے اگر سروائیو کرنا ہے انٹرنیشنل سسٹم میں تو آپ کو اپنی ڈومیسٹک یا نیشنل پاور کو انکریز کرنا پڑے گا تھرو ویپنائزیشن. اچھا, اب اس میں کچھ کوٹیشنز ہیں, کچھ سیئنگ ہیں, کچھ کوئی کہتے ہیں پریپیئر فار وار ٹو مینٹین پیس, کوئی کہتا ہے کائنڈلی اپنے مائک آف کر دیجیے. اچھا, دوسری بات یہ کرتے ہیں کہ اسٹیٹس آر ساورن اینڈ ہیو سپریم پاور, یعنی سیلف ہیلپ کی بات کرتے ہیں ریئلسٹ. کہتے ہیں کہ اسٹیٹ جو ہے وہ, کیونکہ اگر کور پرنسپل آف اسٹیٹ کی بات کریں ہم تو ہمیں جو کور پرنسپل میں اس میں سب سے پہلے ساورینٹی نظر آتی ہے. اگر ساورینٹی اسٹیٹ کی انڈرمائن کر دی جائے تو آئی تھنک اسٹیٹ کے پیچھے کچھ رہ نہیں جاتا. لیکن ہم دیکھیں گے ماڈرن سسٹم میں بائی دا ایولیوشن آف انٹرنیشنل لا and through the liberalist lenses and international human rights law, کیسے نئی جو ماڈرن اسٹیٹس ہیں وہ ہیومنٹیرین گراؤنڈز پہ انٹروین کرتی ہیں ساورینٹی کو اسٹیٹس کی. تو یہ پریسیڈنٹس بن چکا ہے اب تو. خیر ایز سچ آپ پریسیڈنٹ تو نہیں کہہ سکتے, لیکن اس طرح کی پریکٹسز انٹرنیشنل ریلیشنز میں دیکھی گئی. ceaseless repetitive struggle for power strong dominate the weak. کہتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم کیونکہ انارکک ہے تو سیلف ہیلپ کا کانسیپٹ ہے, جو اسٹرانگ ہے وہ الٹیمیٹلی ڈومینیٹ کرے گا ویک کو, اور کمپیل کرے گا وہ کرنے کے لیے جو اس کے پاس پاور ہے, اور ویک کو الٹیمیٹلی وہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا, جس طرح تھیوسیڈیڈز نے بھی کہا تھا. Do not preclude the possibility of cooperation but worried about unequal distribution of common interest. اچھا, یہ انڈرمائن نہیں کرتے ریئلسٹ جو ہیں, یا ٹوٹلی وینش نہیں کرتے اس بات کو کہ کوپریشن انٹرنیشنل ریلیشنز میں ہونی چاہیے, بلکہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پہ کوپریشن کی بات آئے گی وہاں پہ کلیکٹیو گڈس کی بات. اچھا, جب کلیکٹیو گڈس کی بات آئے گی تو پھر ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ, ڈسٹریبیوشن آف جو آپ کی ریلیٹیو گین ہوگا وہ ایکول نہیں ہو سکتا, کبھی بھی پاسبلٹی نہیں ہے اس کی. یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کانسیپٹ ہے. جیسے ہم نے فرسٹ لیکچر میں دیکھا تھا ڈومیننس دیکھی تھی, ڈومیننس کی بات کرتے ہیں ریئلسٹ.
दूसरी हमने रेसिप्रोसिटी की बात की थी, तीसरी आइडेंटिटी की बात की थी। अब वो कलेक्टिव गुड प्रॉब्लम में रेसिप्रोसिटी को सबसे बेहतरीन एग्जांपल समझा जाता है, वो थ्रू इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हो, लिबरल डेमोक्रेसी हो, या कोई दूसरा और मीन हो। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि लेट्स से हम इकोनॉमिक कोलैबोरेशन की बात ही करते हैं, जिस तरह रियलिस्ट लिबरलिस्ट कहते हैं कि इकोनॉमिक कोलैबोरेशन होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल इंटरडिपेंडेंसी होनी चाहिए फॉर द पीस इन इंटरनेशनल रिलेशन या इंटरनेशनल सिस्टम में। तो रियलिस्ट ये कहते हैं कि अगर आप कलेक्टिव गुड्स की भी बात करें, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव गुड्स, तो जहां पर रिलेटिव गेन की बात आएगी वहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ पॉसिबल ही नहीं है। कोई ज्यादा गेन करेगा, कोई कम गेन करेगा। जैसे हम इसकी मिसाल ले लेते हैं, ब्रेटन वुड्स देखते हैं आप कि वहां पे अगर जो या लेट्स से अगर हम यूएनएससी की बात करते हैं, तो जो प्रोपोनेंट्स थे इसके यूएनओ के, या एलाइड्स जो थे, जो विनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर टू, जिनमें P5 की हम बात करते हैं, अल्टीमेटली उन्होंने होल्ड किया यूएनएससी को, उनके पास वीटो पावर है। और दूसरी स्टेट्स चाहे जितनी मर्जी स्ट्रांग हो, अगर एक भी इनमें से वीटो कर दे तो दूसरा वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती। तो ये क्लासिकल एग्जांपल है कि जहां पे पावर का कॉन्सेप्ट आता है, रियलिस्ट यही बात करते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में कॉन्सेप्ट है पावर का। तो जो स्ट्रांग है वो डोमिनेट करेगा, वीक एक्सेप्ट करेगा। अब स्ट्रांग P5 थी, उन्होंने क्या किया, यूएनएससी में डोमिनेट कर रही है आपके सामने। स्ट्रांग आपका अमेरिका है, वो इंटरवेंशन करता है इराक में, किसी से पूछता भी नहीं है, कोई रेजोल्यूशन नहीं पास होती, इनके अगेंस्ट जाते हैं, यूनिलेटरली डिसीजन लेते हैं और इन्वेजन कर देते हैं इराक की। वो आपका रवांडा केस देख लें, कसोवो केस देख लें। तो हमने इंटरनेशनल सिस्टम में ये मसाले, ये प्रैक्टिसेस देखी हैं कि जो स्ट्रांग होता है इंटरनेशनल सिस्टम में, जो स्टेट स्ट्रांग होती है, उसके पास कंपेल करने की पावर होती है। यही बात रियलिस्ट कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम एनार्किक है, तो आपको या कंट्री को, किसी भी स्टेट को अपने सर्वाइवल के लिए इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि वो खुद को इंटरनेशनल सिस्टम में एक जगह पे देख सके या कंपेल कर सके किसी दूसरी स्टेट को। अच्छा, जो मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे रियलिस्ट ये कहते हैं कि पीपल आर नेचुरली कि वो सेल्फिश हैं, ह्यूमन नेचर में ये सेल्फिशनेस है, इगोइस्टिक हैं, पावर सीकर हैं। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम जो है वो, ये वहां पे आपको ये नजर आएगा कि स्टेट आपस में पावर के कॉन्सेप्ट के लिए एक दूसरे के साथ लड़ रही होंगी, झगड़ रही होंगी, या compete कर रही होंगी एट इकोनॉमिक लेवल, या वेपनाइजेशन की आप बात कर लें। तो द फोकस ऑन गेन एंड ग्रीड इज रीजन वाई मोरालिटी कैन स्टैंड। जो लोग कहते हैं कि रियलिस्ट मॉडल नहीं है, एथिकल नहीं है, उनके लिए रियलिस्ट ये कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम है ही एनार्किक, वहां पे कॉन्सेप्ट ही सेल्फ हेल्प का है, वहां पे लोग ही सेल्फिश है बाय नेचर। तो वहां पे आप क्या एथिकल की बात करेंगे, अगर आप एथिकल हो जाते हैं, पावर सीक नहीं करते, आपके पास इतनी पावर नहीं है, तो इंटरनेशनल सिस्टम में तो अल्टीमेटली देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड एंड नो परमानेंट एनिमी इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो जो आज आपका दोस्त है वो कल आपका दुश्मन भी हो सकता है, जो आप आज आपका दुश्मन है वो कल आपका दोस्त भी हो सकता है। हो सकता है, जैसे हम न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात करते हैं, तो दुनिया में ये कॉन्सेप्ट मौजूद है। लेट्स से अगर अमेरिका या नेटो न्यूक्लियर अम्ब्रेला जो है वो हटा लेता है अपनी जर्मनी जैसे कंट्री से, तो व्हाट विल बी देयर फ्यूचर, क्योंकि उनके पास सेल्फ सर्वाइवल के लिए क्या इतनी मिलिट्री माइट मौजूद है, जापान के पास इतनी मिलिट्री माइट मौजूद है, तो क्या इंटरनेशनल सिस्टम में वो खुद को सरवाइव कर सकेंगे विदाउट प्रोक्योरमेंट ऑफ द वेपन्स जो उनके सेल्फ सर्वाइवल को इंश्योर करते हैं। तो रियलिस्ट ये हमेशा ये क्वेश्चन करते हैं कि मोरालिटी की बात हमारे साथ कम से कम आप ना करें, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में दोस्त आपका वो तब तक है जब तक आपका रिलेटिव गेन है या उनको पर्सनल गेन है। जब उनकी फॉरेन पॉलिसी या उनके जो नेशनल इंटरेस्ट है वो आपसे जहां पे कॉन्फ्लिक्चुअल आ जाएगी, वहां पे आपकी उनकी पॉलिसीज भी जो है वो आपके बारे में चेंज हो जाएंगी और उनका रवैया भी चेंज हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान के रिलेशनशिप अमेरिका अमेरिका के साथ हमेशा कैरेट एंड स्टिक का रिलेशनशिप रहा है। ठीक है।
اچھا، دوسری یہ کہ دا پرنس میں میکیاولی کہتا ہے پیپل ان جنرل آر انگریٹفل پکل اینڈ ڈیسیٹفل. تو یہ نیچر کی بات کر رہا ہے کہ نیچرلی بائی نیچر جو لوگ ہیں وہ انگریٹفل ہیں، پکل ہیں اور ڈیسیٹفل ہیں. اس لیے آپ کو انٹرنیشنل ریلیشنز میں سروائیو کرنے کے لیے سیلف ہیلپ کی یا اپنے آپ کو کہ ملیٹریلی اپنی ملٹری پاور کو انکریز کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 یہ ہے پاور از دا موسٹ امپورٹنٹ کرنسی ان انٹرنیشنل پالیٹکس both to take from others and to prevent the inevitable effort by the other to steal. یہ ریتھبرن نے 2012 میں کہا تھا کہ پاور ایک ایسی کرنسی ہے، یہ سب سے یوزفل کرنسی ہے. ہم دیکھیں گے کنٹمپریری ایشوز میں کہ پاور کے ڈیٹرمیننٹس کون کون سے ہیں. ماڈرن انٹرنیشنل سسٹم میں، انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ کے ماڈرن پاور کے ٹولز کون کون سے ہیں. اس میں سافٹ پاور ٹولز آ جاتے ہیں، ہارڈ پاور ٹولز آ جاتے ہیں، آپ کے اسمارٹ پاور ٹولز آ جاتے ہیں. تو کس طرح ایک کنٹری جو ہے اپنی پاور کو انکریز کرتی ہے ماڈرن سسٹم میں. لیکن جو بات دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ پاور جو ہے انٹرنیشنل سسٹم میں وہ سب سے یوزفل کرنسی ہے جو کیا کرتی ہے، ایک تو آپ کو وہ کرنے کی صلاحیت پرووائڈ کرتی ہے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، اور دوسرا بندہ یا دوسری اسٹیٹ جو ہے اس کو وہ ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے جو ادروائز وہ ولنگ شاید نہ ہو وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے. لیکن کیونکہ آپ کے پاس پاور ہے کمپیل کرنے کی، انہیں ایکسپٹ کرنا پڑتا ہے. اس کی مثال یا اگزامپل ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جب امریکہ انویژن کرتا ہے افغانستان کی آفٹر پوسٹ 9/11 جو اس کی پالیسی تھی، تو پاکستان بینگ جس کے پاس اتنی زیادہ پاور نہیں تھی، کیا ان کے پاس اتنی زیادہ آپشنز تھی کہ اگر امریکہ کہہ رہا ہے either you will be with us or against us تو آپ یہ سر اٹھا کے کہہ سکتے کہ we are not with you؟ نہیں، کیونکہ آپ کے پاس اتنی پاور نہیں تھی. پاورفل اسٹیٹ امریکہ تھی، انہوں نے کمپیل کیا آپ کو وہ کرنے کے لیے جو وہ کرنا چاہتے تھے. آپ ویک اسٹیٹ تھے، آپ نے وہ ایکسپٹ کیا جو ادروائز آپ بے شک نہ بھی کرنا چاہتے، لیکن کیونکہ ان کی پاور زیادہ تھی آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑا. تو یہاں پہ جو کرنسی ہے وہ پاور کی یوز ہوتی ہے انٹرنیشنل سسٹم میں. آپ دیکھیں کہ جو پاورفل اسٹیٹ ہیں وہ الٹیمیٹلی آپ کی اکنامک افیئرز، آپ کے جو فارن افیئرز ہیں، انٹرنیشنل سسٹم کی بات کر لیں، سارا الٹیمیٹلی انہوں نے اسی کو ہولڈ کیا ہوا ہے. اس کی جو کلاسیکل اگزامپل ہے وہ گلوبل نارتھ اور گلوبل ساؤتھ کی دی جاتی ہے، یا ہائی پالیٹی یا لو پالیٹی کنٹریز کی بات کی جاتی ہے. اینی ہو ایکسیپشنز ہوں گی، اس پہ نہ جائیے گا. اچھا، پھر وہ بات کرتے ہیں کہ یہی پاور کے کانسیپٹ کی تھوسیڈیڈ نے بات کی تھی. دا اسٹینڈرڈ آف دا پاور یا اسٹینڈرڈ آف اے جسٹس ڈیپینڈز آن دا کمپیٹیبلٹی یا جو اکویلٹی آف پاور ہوتی ہے وہ کمپیل کرنے کی جتنی ہوتی ہے. دا اسٹرانگ ڈو وٹ they have power to do and the weak accept what they will have to accept. تو الٹیمیٹلی انٹرنیشنل سسٹم میں جو پاورفل ہوتا ہے، جس کے پاس ریلیٹیو پاور زیادہ ہوتی ہے، اس کے پاس یہ اتھارٹی ہوتی ہے کہ وہ ویک کو کمپیل کرے اور اسے اس چیز کو منوانے پہ لے آئے جس کی ادروائز وہ بے شک وہ نیگیٹ کر لے یا نہ ماننا چاہے. تو یہ پاور ہی ہے جو آپ کو یہ لینس پرووائڈ کرتی ہے. تھامس ہوبس کی بات کر لیں، اس نے کہا تھا a war of all against all. کہتا ہے انٹرنیشنل سسٹم میں کیونکہ سیلف ہیلپ کا کانسیپٹ ہے تو انٹرنیشنل سسٹم انارکی ہے، کوئی سپیریئر اتھارٹی موجود نہیں ہے جیسے ڈومیسٹک سسٹم میں موجود ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھیے گا کہ انٹرنیشنل سسٹم میں جب بھی ریئلسٹ اپنی بات کو سالڈ کرتے ہیں، سالیڈیفائی کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑی اگزامپل دیتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم انارکیک ہے. اور انٹرنیشنل سسٹم کیونکہ انارکیک ہے، وہاں پہ کوئی ایز سچ انٹرنیشنل واچ ڈاگ موجود نہیں ہے. اس لیے انٹرنیشنل سسٹم میں آپ کو اگر سروائیو کرنا ہے یا کسی اسٹیٹ کو سروائیو کرنا ہے تو اپنی ملٹری پاور کو انکریز کرنا پڑے گا. اور یہی بات تھامس ہوبز نے کی کہ وار آف آل اگینسٹ آل، کہ جہاں پہ آج آپ کا کوئی الائے ہے کل آپ کا دشمن ہو سکتا ہے، آج آپ کا
دوست ہے کل آپ کا دشمن ہو سکتا ہے, آج دشمن ہے کل آپ کا دوست ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سیلف سروائیول کے لیے اسٹیٹ کے اپنی ملٹری مائٹ کو انکریز کرنا پڑے گا, تاکہ اسٹیٹ دوسری سائڈ پہ نہ دیکھے کہ وہ ان کو سیکیور کر سکیں. نمبر 4, انٹرنیشنل انارکی, لیک آف ٹرسٹ, سیلف ہیلپ, سیکیورٹی ڈائلیما. انٹرنیشنل سسٹم میں ایک بات یوز ہوتی ہے, کنسپٹ یوز ہوتا ہے, وہ سیکیورٹی ڈائلیما کا ہوتا ہے. سیکیورٹی ڈائلیما یہ ہے کہ لیٹس سے اگر ایک اسٹیٹ آفینسو ریئلزم کی بات کرتی ہے, ہم بعد میں دیکھتے ہیں کہ آفینسو ریئلزم کیا ہے یا ڈیفینسو ریئلزم کیا ہے. لیٹس سے کہ ایک اسٹیٹ جو ہے وہ کہتی ہے کہ جیسے پاکستان کی بات کرتے ہیں, پاکستان کہتا ہے کہ ہمیشہ ہم نے اپنی ملٹری پاور کو تب انکریز کیا ہے جب ہمیں انڈیا کو کاؤنٹر کرنا پڑا ہے. ریلیٹیو پاور کی بات یا بیلنس آف پاور کی بات کر لیں. اچھا, اب اسٹیٹ کہتی ہے کیونکہ انٹرنیشنل سسٹم میں سیلف ہیلپ کی بات ہے, تو آپ کو نہیں پتا کہ کسی دوسری اسٹیٹ کے پاس ملٹری پاور کتنی ہے, تو آپ ڈیفینسو اپنی ملٹری پاور کو انکریز بھی کرتے جائیں تو اگلی اسٹیٹ آپ کو آفینسو سینس میں لے سکتی ہے. وہ اس کو یہاں پہ سیکورٹی ڈائلیما آتا ہے ایک, کہ جہاں پہ اگر ایک اسٹیٹ اپنی پاور کو بے شک ڈیفینسو پرپز کے لیے ہی انکریز کر رہی ہو, لیکن دوسری اسٹیٹ جو اس کو اگریسو سینس میں لے کے اپنی ملٹری پاور کو انکریز کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں. اسی طرح یہ ایک سائیکل چلتا رہتا ہے, اسے سیکورٹی ڈائلیما کہتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ریئلسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم میں بیلنس آف پاور کا کانسیپٹ ہونا چاہیے. اف آل اسٹیٹ میکسیمائز پاور, الائنس آپ بنانے, یہاں پہ بیلنس آف پاور کی بات کرتے ہیں. لیٹس سے کہ اسٹیٹس اپنی, جیسے ہم نے نیٹو اور وارسا پیکٹ میں دیکھا کہ جہاں پہ ریلیٹیو پاور کے اعتبار سے جو اسٹیٹس تھیں امریکہ یا آپ یو ایس ایس آر کی بات کر لیں, یہ انہوں نے الائنسز بنائے, اور یہ الائنسز بنانا انٹرنیشنل سسٹم میں چیپ وے بھی ہوتا ہے, آسان بھی ہوتا ہے, اور افیکٹو بھی ہوتا ہے. تو انٹرنیشنل ریئلسٹ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انڈیویجولی اسٹینڈ نہیں کر سکتے انٹرنیشنل سسٹم میں, تو آپ یہ کریں کہ آپ الائنس بنا لیں, یا جس طرح ایک نیوکلیئر امبریلا کی بات ہوتی ہے اس طرح کا کوئی الائنس بنا لیں. نیٹو کی بات کر لیں, کواد کی بات کر لیں جو یو ایس اے بنا لیں, اس میں کلاسیکل اگزامپل آپ وارسا پیکٹ, نیٹو پیکٹ, ایسٹ ورسز ویسٹ کی بات کر لیں. تو یہ یہاں پہ ہم نے پریکٹسز دیکھی ہیں کہ وہاں پہ جہاں پہ بیلنس آف پاور کی بات ہوتی ہے. اب آپ ماڈرن سسٹم میں اگر بات کریں, انٹرنیشنل سسٹم میں ابھی کرنٹ سیناریو میں پاکستان اور انڈیا کیا کر رہے ہیں. آپ ایک نے یو ایس اے کے ساتھ الائنس بنایا ہوا ہے, دوسری اسٹیٹ نے چائنا کے ساتھ الائنس بنایا ہوا ہے. تو انڈیویجولی نہ پاکستان اتنی پاورفل اسٹیٹ ہے, نہ امریکہ اتنی پاورفل اسٹیٹ ہے کہ وہ سروائیو کر سوری نہ انڈیا اتنی پاورفل اسٹیٹ ہے کہ وہ سروائیو کر سکے. لہٰذا انہوں نے کیا کیا ہوا ہے, امریکہ نے چائنا کو انڈیا نے چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کس سے الائنس بنایا ہوا ہے, یو ایس اے کے ساتھ الائنس بنایا ہے. پاکستان نے انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے چائنا کے ساتھ الائنس بنایا ہوا ہے. تو یہ سسٹم, انٹرنیشنل سسٹم جو ہے, وہاں پہ اگر آپ نے بیلنس آف پاور کی بات کرنی ہے تو آپ کو پھر الائنسز کی طرف جانا پڑے گا. موریلٹی سٹینڈ نہیں کرتی. فلسفی آف نیسیسٹی کی بات کریں تو اوباما کی 2009 کی جو گفتگو تھی, اسٹیٹمنٹ تھی, وہ کوٹ کی جاتی ہے, جس میں اس نے کہا تھا کیونکہ انٹرنیشنل سسٹم انارکک ہے, سیلف ہیلپ کی بات ہے, تو ہمیں اپنے سروائیول کے لیے کچھ ایکشنز لینا پڑیں گے یا لینا پڑے ہیں. وہ اس نے کوٹ کیا تھا افغانستان کی بات کرتے ہوئے. اچھا, یہ تھا بیسک کور ویلیوز آف جو ریئلزم ہے اس کی. اس میں ریئلزم ہم نے دیکھا کہ پاور سیکر ہیں, پاور کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں, انکریز کرنے کی بات کرتے ہیں تھرو ملٹری ملیٹریلی, اور یہ ایکسکلوڈ نہیں کرتے ریئلسٹ کے اکنامک پاور کو انکریز نہ کریں, لیکن وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر ریلیٹیو گین کی بات کریں گے تو پھر کوئی کنٹری یا کوئی اسٹیٹ زیادہ گین کرے گی, کوئی کم کرے گی. یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں زیرو سم گیم ہونی چاہیے, کمپلیٹ ڈومیننس ہونی چاہیے. جو پاورفل اسٹیٹ ہے اسے کمپلیٹلی ڈومینیٹ کرنا چاہیے انٹرنیشنل سسٹم کو. سیلف ہیلپ کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں وار اگینسٹ آل, اگینسٹ وار از آل اگینسٹ آل, اور
یہ کہتے ہیں کہ بائی نیچر انسان جو ہے وہ پاور سیکر ہے، سیلفش ہے، پکل ہے، ڈسیڈفل ہے، اس لیے morality سٹینڈ نہیں کرتی. آپ نے انٹرنیشنل ریلیشن میں سروائیو کرنا ہے تو آپ کو پاور انکریز کرنی پڑے گی. یہ ساری چیزیں ہیں جو ریئلسٹ بات کرتے ہیں. ریئلزم کی ایولیوشن کی اگر بات کریں ہم تو وہیں سے پھر بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو ہے وہ گریک سٹی اسٹیٹ میں. ٹھیک. تو ایولیوشن کی بات کریں تو وہی بات گریکس کی طرف اس کی روٹس آتی ہیں. تھوسیڈیڈس دا کلاسیکل ریئلسٹ جو ہے وہ اس کی یا چائنا کی طرف آرتھا شاسترا کی بات کریں جو کوٹلیا چانکیا نے لکھی تھی، سوری انڈیا کا تھا یہ. اور یا چائنا کی بات کر لیں، ان کا بھی ایک ریئل تھا، تھینگ شینگ اسے کہتے ہیں، اس نے بھی کچھ ریئلزم پہ باتیں بکس لکھی تھی. تو فورتھ سینچری میں یہ آرتھا شاسترا لکھی گئی تھی بائی کوٹلیا چانکیا، جس میں یہ بات اس نے کی تھی کہ انٹرنیشنل سسٹم میں اگر آپ کو سٹینڈ کرنا ہے تو اپنی پاور کو انکریز کرنا پڑے گا. ماڈرن ریئلزم کی بات کریں تو یہ ورلڈ وار ٹو کے بعد سٹارٹ ہوئی. سوری ورلڈ وار ٹو کے بعد سٹارٹ نہیں ہوئی، ورلڈ وار ٹو پہ اپنی یہ جوبن پہ تھی، اپنی یہ پیک پہ تھی جو ریئلزم تھی. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ورلڈ وار ون کے بعد لبرلزم کی ابتدا تو ہو گئی تھی، ولسونین آپٹیمزم کی بات تو سٹارٹ ہو گئی. انٹرنیشنل سسٹم میں ہم نے انٹرنیشنل واچ ڈاگ بھی انٹروڈیوس کروا دیا ان دا فارم آف لیگ آف نیشنز، لیکن سٹل ہم شاید اتنا اس کو افیکٹولی انٹرنیشنل سسٹم میں انکلکیٹ نہیں کر سکے یا اس کو افیکٹولی چلا نہیں سکے کہ جو فیوچر جو کنفلکٹس تھیں وہ ان کو روکا جا سکتا. جیسے وڈرو ولسن نے یہ بات کی تھی کہ ورلڈ وار ون از اے وار ٹو اینڈ آل دی وارز، کہ جو ورلڈ وار ون میں تباہیاں ہو چکی ہیں، جو کیجویلٹیز ہو چکی ہیں، جو ہم نے انٹرنیشنل سسٹم میں یا ایز اے ہول گلوبل لیول پہ جو کیجویلٹیز دیکھی ہیں وہ اتنی زیادہ ہیں کہ اب کوئی پاور سیک نہیں کرے گا. انٹرنیشنل ریلیشن میں کولیبوریشن کی بات ہوگی، انٹرڈیپینڈنسی کی بات ہوگی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ود ان 12 to 13 یا 14 ایئرس دوبارہ سے ریئلسٹ ریوائیو کرتے ہیں یا پریویل کرتے ہیں اسی دوران. تو پھر ہم 1938 میں ورلڈ وار ٹو وٹنس کرتے ہیں. اور اس میں اگر ہم بات کریں تو وہ سسٹم جو تھا وہ کمپلیٹلی کلاسیکل ایگزامپل بٹوین 1918 to 1938 جو انٹر ورلڈ وار جو ایرا تھی اس کے دوران آپ بات کر لیں، نازی جرمنی کی بات کر لیں، فاشسٹ اٹلی کی بات کر لیں یا امپیریلسٹ جاپان کی بات کر لیں، those were all power seeker in international system. اور اس میں کنٹریبیوٹ کیا وہ کس نے کیا؟ لیگ آف نیشن کا فیلئر کیسے ہوا مینچوریا کیس میں، کیسے ایتھوپیا کو کیسے اٹلی نے جو ہے وہ وہاں پہ اپنی انویژن کی، یا 1929 کا گلوبل ریسیشن کس طرح ایڈ کرتا ہے، یا امریکہ جو سوری جرمنی ہے، ہٹلر جو تھا جرمنی میں، اس کی پالیسیز کیسے انٹرنیشنل سسٹم کو ڈسٹرپٹ کرتی ہیں. یہ ایک حقیقت موجود ہے ہمارے سامنے اور ہم ان بیسس پہ انالیسس کر سکتے ہیں کیا وجہ بنی تھی جس کی وجہ سے جو نازی جرمنی تھا، ہٹلر تھا، اس نے اتنی اگریسو پالیسیز آپٹ کی اور انویژن سٹارٹ کر دی پولینڈ کی اور فرانس، ایون یو ایس ایس آر جو پہلے ان کا ایلائی تھا، اور دیور ہیڈ کانٹریکٹ اباؤٹ کہ وہ انٹروین نہیں کرے گا جرمنی ان کے ساتھ، رشیا کے بعد اسٹل انہوں نے انویڈ کیا اس کو. اور ساری دنیا میں اباؤٹ 70 ملین کیجویلٹیز ہوتی ہیں. اور کیا وجہ تھی؟ تو یہ ہمیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں نظر آتا ہے کہ کس طرح گلوبل ڈائنامکس چینج ہوتی رہی تھیوریٹیکل فریم ورک کے اکارڈنگ. تو پیشن ورسز ریزن، مورگن تھا یہ بات کہتا ہے جی کہ جو ریزن ہے وہ انٹرنیشنل سسٹم میں سٹینڈ نہیں کرتا، یہ اٹس آل اباؤٹ دا پیشن. ہٹلر کی بات کر لیں آپ کو تو اس کے پاس کیا تھا بیسیکلی، وہ پیشن تھا. اور جو کراس سائن تھا ہٹلرز کا وہ کیا اسے کہتے تھے، ہٹلر سلیوٹ کی بات اگر آپ کر لیں
یا وہ اس کا ایک اسپیسیفک سائن تھا, مجھے اب اس کا نام نہیں یاد آ رہا, تو وہ بیسیکلی نیشنلسٹ سائن تھا اور اگریسو پالیسی کو آپٹ کرنے کے ایک آئیڈیولوجیکل بیسس پہ وہ ان کے پاس ایک فریم ورک موجود تھا. کولڈ وار کی بات اگر کر لیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کولڈ وار میں بھی ایک سائڈ پہ رشیا یعنی یو ایس ایس آر, دوسری سائڈ پہ امریکہ, اور اسٹل انٹرنیشنل سسٹم میں آپ کے پاس یو این او موجود تھا, آئی سی جے موجود تھا, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس موجود تھا, آپ کے پاس یو این ایس سی موجود تھی. لیکن کتنی دفعہ کتنی سچویشنز پہ ایسا ہوا کہ دنیا کو ہم نے دیکھا کہ وہ آلموسٹ they were at the verge of ورلڈ وار 3, اور جس میں ہم نے دیکھا کہ کیوبن میزائل کرائسس ہو جائے 1962 کے, یا U2 اسپائی کیس ہو جائے, وہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو واقعی انٹرنیشنل سسٹم میں یا گلوبل سسٹم میں ہمیں لگ رہا تھا کہ دنیا اب ورلڈ وار 3 وٹنس کرے گی. تو سم ہو چلیں, وہ تو خیر کسی طریقے سے اس کو جو ہے وہ اس کو انڈرمائن کیا گیا یا اس سے بچا جا سکا. لیکن سٹل کیا ورلڈ وار 2 کے بعد, کوشچن یہ ہے, کیا ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا کمپلیٹلی لبرل ہو چکی تھی, لبرل ڈیموکریسیز پریویل کر رہی تھیں؟ کیا دنیا نے ورلڈ وار 2 سے ریئلسٹ لینس سے کچھ سیکھا تھا, یا پوسٹ after the disintegration of USSR یا پوسٹ کولڈ وار کا بات کرتا ہے, کی بات ہوتی ہے, ڈیموکریٹک پیس کی بات ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنلائزیشن کی بات ہوتی ہے, لبرل ڈیموکریسیز کی بات ہوتی ہے, کیا آج 2020 میں ہم اس کو ایک کمپلیٹلی اچیو کر چکے ہیں؟ کیا لبرل ڈیموکریسیز پریویل کر رہی ہیں؟ کیا انٹر ڈیپینڈنسی انسٹیٹیوشنز کی اتنی زیادہ ہے کہ جو اسٹیٹ ہیں وہ پیس سیک کر رہی ہیں؟ یہ بہت بڑا کوشچن ابھی بھی انٹرنیشنل سسٹم میں موجود ہے, اور اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ تھیوریٹیکل فریم ورک میں اور تھیوریٹیکل لینز میں یہ کوشچن پوچھ لیا جاتا ہے کہ کیا از اٹ دا سروائیول آف نیشنلزم اور پروٹیکشنزم جو ہے, یا جو اس ریوائول آف ریئلسٹ لینزز, کلاسیکل ریئلزم کی یا نیو ریئلزم کی بات کر لیں. اب ہم آتے ہیں, اچھا یہ ہم دیکھیں گے کہ ابھی کرنٹ سیناریو میں کون سی تھیوری پریویل کر رہی ہے, انٹرنیشنل سسٹم میں کیا سین چل رہا ہے. یہ کنٹمپریری ایشوز میں اس پہ کوشچنز آئے بھی ہیں اور آ بھی سکتے ہیں, خاص طور پہ جہاں پہ انٹرنیشنل ڈائنامکس اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہیں. پروٹیکشنزم, کانسیپٹ آف ہندوتوا, نیشنلزم کی بات کر لیں, الٹرا نیشنلزم کی بات کر لیں, یا امریکہ کی جنگوئزم کی بات کر لیں, تو انٹرنیشنل سسٹم میں تھیوسیڈیڈز کا اگر تھیوسیڈی ٹریپ کی بات کر لیں تو ابھی ہم ایگزیکٹلی اس پوزیشن پہ موجود ہیں جہاں پہ تھرڈ ورلڈ وار کے ساری پاسبلٹیز موجود ہیں, یٹ ہم نے اس کو جو ہے اچھے انداز میں یا سکسیسفلی ہم نے اس کو جو ہے وہ اس سے بچے ہیں ابھی تک جو ورلڈ وار 3 ہے. کیا اس کی ریزن لبرل ڈیموکریسیز ہیں, انٹر ڈیپینڈنسی ہے, یا نیوکلیئر جو آپ کی ڈیٹرنس ہے وہ ہے؟ یہ جو ہے یہ ایک ابھی کوشچن ہی رہے گا. بات کرتے ہیں نیو ریئلزم کی. بات یاد رکھیے گا ایک, کہ جب مین اسٹریم تھیوریز میں یا کوئی مین اسٹریم تھیوری ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو کنٹمپریری ایشوز کو ایڈریس کرتی ہیں یا چینجنگ گلوبل ڈائنامکس کے ساتھ ایڈ اپ ہوتی ہیں, اسی تھیوری کو ہم نیو کا نام دے کے جیسے ریئلسٹ سے نیو ریئلسٹ کہہ دیتے ہیں. تو بیسک کانسیپٹ سیم ہوگا, لیکن نیو ریئلسٹ تھوڑی سی ایک دو چیزیں ایڈ کر کے اس کو نیو ریئلزم کہہ دیں گے. دیکھتے ہیں ہم کون سی چیزیں وہ ایڈ کرتے ہیں کلاسیکل ریئلزم میں اور نیو ریئلزم کا نام دیتے ہیں. آپ یاد رکھیے گا نیو ریئلزم ریئلزم سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کے کنٹمپریری ایشوز کو ایڈریس کرے گی. تو ذرا غور سے دیکھیے گا, ڈفرینٹ کو ذرا اپنا اٹینٹنگ مائنڈ کے ساتھ دیکھیے گا کہ بیسیکل نیو ریئلزم اور جو کلاسیکل ریئلزم ہے اس میں ڈفرینس کیا ہے. اچھا, ریئلسٹ ری انوینشن جو ہے ان پوسٹ کولڈ وار ایرا, وہ
क्योंकि देखे पोस्ट कोल्ड वार इरा जो है वो कम्प्लीटली हमने देखी कि वो लिबरलिस्ट ने उसको ओवरवेलमिंगली उसको इंटरनेशनल रिलेशन में प्रिवेल किया है, तो रियलिस्ट हमें कहीं पे भी नजर नहीं आते दिखाई दिए। लेकिन इन्होंने रीयूनाइट किया, री इन्फोर्स किया, री इन्वेंशन किया पोस्ट कोल्ड वार इरा में। और इन्होंने बात क्या की, एंड ऑफ कोल्ड वार हैज नॉट लेड टू द जनरल दिस आर्मामेंट। उन्होंने कहा ठीक इंस्टीट्यूशनलाइजेशन डेमोक्रेसी की बात ना निकाल दीजिएगा कि इंटरनेशनल सिस्टम में जनरल डिसआर्मामेंट हो गई है, ठीक है। एंड ऑफ रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स हो गई है, स्टेट्स आर कंसर्न्ड इन यू नो enhancing their power as were in the past। उन्होंने कहा अभी भी स्टेट जो है वो अपनी पावर को इनहांस कर रही हैं जैसे पास्ट में कर रही थी। अब पावर टूल्स अगर डिफरेंट हो गए हैं तो वो एक अलग बात है। सॉफ्ट पावर इंक्रीज उसमें एडअप हो गई है, उसमें मीडिया की पावर इंक्रीज हो गई है आपकी, थ्रू इकोनॉमिक पावर अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं नेशनल पावर को, वो अलग बात है। लेकिन आप ये बात याद रखिएगा कि अभी भी डेमोक्रेटिक पीस में भी स्टेट्स जो सेल्फ हेल्प को सीख कर रही हैं और अपनी पावर को इंक्रीज करने के लिए एनहांस करने की कोशिश कर रही हैं। कैसे? लास्ट ईयर या 2018 में मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 206 बिलियन का मायदा हुआ था, मिलिट्री एग्रीमेंट था बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड यूएसए। री मिलिट्री मिलिटरीली री एस्टेब्लिश कर रहा है जापान खुद को, ठीक है। साउथ एशिया में अगर आप बात करें तो न्यूक्लियर वेपनाइजेशन की आर्म रेस जो है, या इन अ जनरल सेंस आर्म रेस जो है वो कहाँ पे देखी जा रही है। इंडिया का टोटल जो है वो डिफेंस बजट क्या है, पाकिस्तान का डिफेंस बजट क्या है, चाइना का डिफेंस बजट क्या है, अमेरिका का डिफेंस बजट क्या है, मिलिट्री जो वेपनाइजेशन एडवांसमेंट है वो किस तरह हो रही है, कैसे न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है हर आते दिन के साथ। लेकिन स्टिल आप बात करते हैं डेमोक्रेटिक पीस की, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन की, डेमोक्रेसी की, इंटरडिपेंडेंसी की। रियलिस्ट ये कहते हैं कि अगर आप इतनी बात करते हैं कि लिबरलाइजेशन जो आइडियलिज्म है या लिबरलिज्म है, वहां पे स्टेट एक दूसरे के साथ कोलैबोरेशन थ्रू कॉपरेशन इंटरेक्ट करती है, रिलेटिव गेन होता है। इसलिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो है, डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो है, वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स पे अटैक नहीं करती। अगर आप ये बात करते हैं तो क्यों इतनी वेपन प्रोक्योरमेंट हो रही है, क्यों स्टॉक पाइल इंक्रीज हो रहे हैं? रिसेंटली अमेरिका ने विड्रॉ भी किया है, आई थिंक इन मई में विड्रॉ किया है। स्काईज जो ओपन स्काईज जो इनके एक कॉन्ट्रैक्ट था, ट्रीटी थी, वहां से विड्रॉ किया है। पेरिस ट्रीटी से वो ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके हैं। नेटो वालों को वो ये कहते हैं कि पैसे दो, हमने प्रोटेक्ट करना है। नेटो जो कंट्रीज है उनको कहते हैं हमें पैसे दो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा। नेशनलिज्म की वो बात कर रहे हैं, सेल्फ हेल्प की वो बात कर रहे हैं। तो फिर आप कैसे कहते हैं कि डेमोक्रेटिक पीस है, एंड ऑफ हिस्ट्री हो गया है? आप इंटरनेशनल सिस्टम में न्यूक्लियर जो न्यूक्लियर कह रहा हूँ, लिबरल डेमोक्रेसी प्रिवेल करेगी और कम्युनिज्म खत्म हो गया, कैपिटलिज्म प्रिवेल करेगा। तो ये बहस ही हमेशा मौजूद रहेगी। इसी बहस को री इन्फोर्स किया है नियो रियलिस्ट ने, जिन्होंने बात की है रियलिस्ट री इन्वेंशन इन पोस्ट कोल्ड वॉर इरा, एंड ऑफ कोल्ड वॉर वाज has not led to general disarmament and of regional conflict. States are as concerned in enhancing their power as they were in the past। और इसकी हमने जो प्रैक्टिस है वो देखी है कि कैसे डिफरेंट कंट्रीज अपनी न्यूक्लियर मिलिट्री कन्वेंशनल या न्यूक्लियर पावर है उसको इंक्रीज कर रहे हैं कंटिन्यूसली। अच्छा, ये बात करते हैं सेंट्रलिटी ऑफ स्टेट की इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। Rejection of supranational institution can supplant the state। ये कहते हैं कि स्टेट जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम पे सेंट्रल कॉन्सेप्ट है, जैसे रियलिस्ट कहते हैं। ये भी इस चीज को, इस बात को मानते हैं। इंटरनेशनल सिस्टम में, इंटरनेशनल रिलेशन में जो सब्लाइम कॉन्सेप्ट है, जो सब्लाइम चीज है, वो अल्टीमेटली आपकी स्टेट ही है। और स्टेट ही जो वो मेन एक्टर है इंटरनेशनल रिलेशंस में।
لیکن یہ ریجیکٹ کرتے ہیں سپرا نیشنل انسٹیٹیوشن کو. کیسے؟ کہ وہ کہتے ہیں کہ سپرا نیشنل انسٹیٹیوشن وہ جو ہیں، جو ملٹی نیشنل انسٹیٹیوشن، آئی جی اوز، این جی اوز، یو این او کی بات کر لیں، آپ یورپی یونین کی بات کر لیں، یہ جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں ان کی بات کرتے ہیں کیونکہ لبرلسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہے یہ ڈیموکریٹک پیس کی طرف لے کے جاتے ہیں، کولیبوریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. لیکن نیو ریئلسٹ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو ہے وہ اسٹیٹ کو اس سے اسٹیٹ ان انسٹیٹیوشن کو اسٹیٹ سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ آن دا بیسس آف ہیومینٹیرین گراؤنڈز کچھ پری ایمپٹیو اسٹرائکس امریکہ نے کی یا دوسری اسٹیٹ نے کی، وہاں پہ دا کانسیپٹ آف دا سوورنٹی آف دا اسٹیٹ ہیز بین ڈائریکٹلی انڈرمائنڈ بائی دا اسٹیٹس. تو یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے یہ نیو ریئلسٹ کے لیے یا کلاسیکل ریئلسٹ کے لیے بڑا جو ہے یہ دس از اے پوائنٹ آف وری فار دیم. جو کینتھ والز سب سے بڑا پروپوننٹ جو ہے یا تھیورسٹ جو ہے وہ نیو ریئلزم کا، وہ کینتھ والز ہے. یہ کہتا ہے یونیپولر ورلڈ از اسٹل انسٹیبل. اچھا، یونیپولرٹی کی جہاں پہ بات ہوتی ہے وہاں پہ ڈومیننس کی بات ہوتی ہے. بات یاد رکھیے گا، کیونکہ ایک ہی اسٹیٹ ہے، کوئی اس کا رائیول نہیں ہے جناب. جو اسٹیٹ نے کہنا ہے الٹیمیٹلی دوسری اسٹیٹ کو انٹرنیشنل سسٹم کو وہ ایکسپٹ کرنا پڑے گا. ایک اسٹیٹ ڈومینیٹ کر رہی ہے تو انٹرنیشنل پیس کی بات کرتے ہیں. یونیپولرٹی از بیسٹ سرو دا انٹرنیشنل پیس، ہم نے پوسٹ کولڈ وار ایرا میں دیکھا. لیکن جو ہی یہی بات یہ کرتا ہے کہ جہاں پہ یونیپولرٹی آتی ہے پھر پاور امبیلنس آتا ہے. کیسے؟ اب ریلیٹیو گین میں اگر بات کریں انٹرنیشنل سسٹم میں، یونیپولرٹی آفٹر کولڈ وار وہ تو موجود تھی. اب جو ہی سر اٹھانا شروع کیا چائنا نے، سر اٹھانا شروع کیا انڈیا نے، برازیل نے، تو امریکہ کو اپنی اسٹیبلشڈ پاور کا خطرہ ہو گیا. تو پھر وہاں پہ وہی تھوسیڈیڈ کی ٹریپ کی بات ہوتی ہے کہ یہاں پہ ریلیٹیو پاور کی بات آ جائے گی، وہاں پہ پھر جو ہے وہ اس کی بات ہوگی جی پاور امبیلنس کی بات ہوگی. تو جہاں پہ پاور امبیلنس کی بات ہوگی وہاں کانفلکٹ انیویٹیبل ہو جائے گی، کیونکہ جو اسٹیبلشڈ پاور ہے وہ رائزنگ پاور کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرے گی، جس کی اگزامپل ہم چائنا اور یو ایس اے میں دیکھتے ہیں کہ وہ ان کی ٹریڈ وار ہو، وہ اسٹرنگ آف پرلز کی بات ہو جائے، وہ ایشیا پیوٹ ورسز یو ایس پیوٹ کی بات ہو جائے، وہ سپورٹ بائی یو ایس اے تائیوان ایشو کی ہو جائے یا ساؤتھ چائنا سی کی ہو جائے یا وہ کوارڈ ہو جائے، یہ ہم دیکھتے ہیں، یا تھرو چائنا وہ بی آر آئی ہو جائے، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی بات کر لیں. تو یہاں پہ وہ ایک سیناریو موجود ہے اور فلورش کر رہا ہے کہ جہاں پہ یہ کانسیپٹ جو ہے وہ انیویٹیبل نظر آتا ہوا دکھ رہا ہے. اور اس کی ہسٹوریکل جو سینس میں اگر دیکھیں تو 12 آؤٹ آف 15 ایسی کانفلکٹس جو ہیں وہ الٹیمیٹلی اینڈ اپ ہوئی ہیں وارز پہ، کانفلکٹس پہ. تو لیٹ سے دنیا اس کنفلکٹ کو اب کیسے کاؤنٹر کرتی ہے؟ کیا یہ ڈیموکریٹک پیس کی وجہ سے، انٹر ڈیپینڈنسی کی وجہ سے ان معاملات کو حل کیا جا سکے گا، یا جس طرح اب ریوائول آف ریئلزم ہو رہا ہے، نیشنلزم کی بات ہو رہی ہے، الٹرا نیشنلزم کی بات ہو رہی ہے، ہندتوا کا کانسیپٹ آ رہا ہے، پروٹیکشنزم کی بات ہو رہی ہے، لوگ سیفرنزم کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ انٹرنیشنل سوسائٹی جو ہے وہ خود کو سسٹین کر سکے گی یا وار کو جو ہے وہ اس سے بچ سکے گی؟ تو یہ کویشچن موجود رہے گا. بلیو ان ڈیموکریٹک پیس تھیوری، یہ جو نیو ریئلسٹ ہیں یہ ڈیموکریٹک پیس تھیوری پہ بلیو کرتے ہیں. یہ پوائنٹس ذرا نوٹ کرتے جائیے گا نیو ریئلسٹ اور ریئلسٹ کے بارے میں. ریئلسٹ ڈیموکریٹک پیس تھیوری پہ بلیو نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم سیلف ہیلپ کی بات ہے. لیکن جو ریئلسٹ ہیں، نیو ریئلسٹ ہیں، وہ ڈیموکریٹک پیس کی بات کرتے ہیں اور ایکسپٹ کرتے ہیں، اور یہ بات بھی ایکسپٹ کرتے ہیں کہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ ڈونٹ گو فار وار. The structure of interstate system still remain anarchic. کہتے ہیں ریئلسٹ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے انٹر ڈیپینڈنسی موجود ہے، آپ کی ڈیموکریٹک پیس کی بات ہے، یو این او موجود ہے، آپ کے پاس آئی سی جے موجود ہے، یو این ایس سی موجود ہے، دوسری جو ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں وہ موجود ہیں،
لیکن کیا ان سب کے موجود ہوتے ہوئے جو کویسٹ فار پاور ہے، ویپنائزیشن ہے، یا پروکیورمنٹ آف ویپن ہے، وہ کنونشنل ہو یا ملٹری ہو، وہ دنیا میں ختم ہو چکی ہے؟ کیا اسٹیٹ ایک دوسرے پہ اتنی ریلائے نیشنل پاور کو ہر اسٹیٹ انکریز کر رہی ہے، وہ ملٹری کر رہی ہے، وہ اکنامیکلی کر رہی ہے، وہ تھرو سافٹ پاور کر رہی ہے، وہ کسی بھی پاور ٹول کے تھرو کر رہی ہے، لیکن ہر اسٹیٹ اپنی نیشنل پاور کو انکریز کر رہی ہے. تو اس کی صرف شیپ بدلی ہے، کانسیپٹ وہی ریئلسٹ والا ہے. امپوز ڈیموکریسی بائی یو ایس اے کہتے ہیں کہ یو ایس اے جو ہے وہ اپنی ڈیموکریسی کو امپوز کر رہا ہے. وہ کسی بھی تھرو چینل ہم دیکھیں گے، وہ یہ واشنگٹن کنسنسس کے تھرو کر رہے ہیں، تھرو پیٹن ووڈز کر رہے ہیں، یا کہ سوفسٹیکیٹڈ انسٹیٹیوشنلائزیشن کر رہے ہیں، جہاں کنٹرول ان کے پاس ہے. پوری دنیا جو ہے وہ انہی کے اشاروں پہ ناچ رہی ہے. جیسے کنسٹرکٹیوسٹ کہتے ہیں یا کریٹیکل تھیوری والے کہتے ہیں کہ پاورفل نے الٹیمیٹلی جس طرح ایک ڈائنامکس گلوبل سیٹ کر دی ہوئی ہیں، تو جو غریب کنٹری ہیں، جو جن کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، وہ ان کے پرووائڈڈ پیٹرنس پہ خود کو لے کے آ رہی ہیں، اور ان پہ باقاعدہ خود بخود آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ اپریٹسز کے تھرو انہی پیٹرنس پہ خود بخود چل رہی ہیں، ڈیزائرڈ گول دے رہی ہیں. The role of global institution is to assist and strengthen state system. یہ بات بھی یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں جی، نیو ریئلسٹ یہ بات ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ گلوبل انسٹیٹیوشن جو ہیں ان کا رول اسٹرینتھن اسٹیٹ سسٹم کو کرنے میں ہے، جبکہ کلاسیکل ریئلسٹ اس بات کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ریلیٹیو گین کی بات اگر کر لیں تھرو انسٹیٹیوشنز، تو وہاں پہ بھی جو ایکول ڈسٹریبیوشن آف پاور یا ویلتھ ہے وہ پاسبل نہیں ہے. یہ پوائنٹ نوٹ کرتے جائیے گا. The difference between national and international system is lack of higher authority, which creates security dilemma. Built of one security leads to insecurity of other. اچھا، یہ بات یہ کر رہے ہیں، یہ نیو ریئلسٹ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سسٹم انارکک ہے، وہاں پہ کوئی ہائر اتھارٹی موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے ایک سیکیورٹی ڈائلما کریٹ ہوتا ہے، اور یہاں سے ایک آرم ریس شروع ہو جاتی ہے. تو اس سسٹم میں اگر آپ نے یا کسی اسٹیٹ نے سروائیو کرنا ہے، تو پھر آپ کو کیا سیکھ کرنی پڑے گی؟ پاور سیکھ کرنی پڑے گی. پاور سیکھ کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سے ڈٹرمینٹس ہیں جو آپ کی پاور کو انکریز کریں گے؟ الٹیمیٹلی وہ جو ڈٹرمینٹس ہیں وہ آپ کو ایکوائر کرنے پڑیں گے. اچھا، یہاں پہ دو چیزیں ہم نے مس کی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، offensive realism اور defensive realism. کلاسیکل ریئلزم کے بعد دو تھیوریز اور آتی ہیں، جس کو offensive realism کہتے ہیں یا defensive realism کہتے ہیں. offensive realism والے کیا کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی ملٹری مائٹ کو اس لیے انکریز کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی انٹرنیشنل سسٹم میں آپ کو نہیں پتا کہ جو ریلیٹیو کانسیپٹ آف پاور ہے یا کوئی دوسری اسٹیٹ ہے اس کے پاس پاور کتنی ہے. تو لیٹ سے پاکستان جو ہے وہ اب بات کرتا ہے ہائیڈروجن بام کی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کرتے ہیں بات جی آپ کے پاس انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل موجود ہوں، میزائل موجود ہوں. تو انڈیا کیا کرتا ہے؟ انڈیا کہتا ہے کہ وی آر ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ کہ پاکستان کے پاس ملٹری پاور کتنی ہے، ہم اپنی ملٹری پاور اس لیے انکریز کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ڈٹر کر سکیں. اب یہ انڈیا کی پاور انکریز کو پاکستان اس سینس میں لیتا ہے کیونکہ انڈیا پاور انکریز کر رہا ہے، اس لیے ہمیں اپنے سروائیول کے لیے پاور کو انکریز کرنا پڑے گا. جو سروائیول کے لیے پاور کو انکریز کر رہا ہے، ملٹری ویپنز کی پروکیورمنٹ کر رہا ہے، اسے ہم ڈیفینسو ریئلزم کہیں گے. جو ریلیٹیو سینس میں پاور اب سروائیول کے لیے اوفینسو سینس میں اپنی پاور کو انکریز کر رہا ہے، ملٹرائزیشن کی طرف جا رہا ہے، ملٹری امپاورمنٹ کر رہا ہے اپنی، اسے ہم
ऑफेंसिव रियलिज्म कहेंगे। ठीक है, तो ये दो चीजें थी ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म में। दोबारा आते हैं इससे नियो रियलिज्म की तरफ। बेसिक डिफरेंस देख लीजिएगा, दो बेसिक डिफरेंस है बिटवीन क्लासिकल रियलिज्म एंड नियो रियलिज्म। उसमें सबसे पहला, source of source of war do not lie in human nature, but within the basic framework of anarchy, i.e. self-help. ये कहते हैं, अब बात याद रखिए, क्लासिकल रियलिस्ट ये कहते थे क्योंकि ह्यूमन नेचर डिसीटफुल है, इंसान बाय नेचर ग्रीडी पिकल है या अनग्रेटफुल है, इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम जो है उसमें आपको सेल्फ हेल्प सीख करनी चाहिए, पावर है वो इंक्रीज करनी चाहिए ताकि आप इंटरनेशनल सिस्टम में सरवाइव कर सकें। लेकिन नियो रियलिस्ट ये बात कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में इंसान नेचुरली जो है वो डिसीटफुल नहीं है, ह्यूमन नेचर इतनी के वो बाय नेचर ह्यूमन जो है वो गलत नहीं है, वो पावर सीख नहीं करता। ये सिस्टम है, ये इनार्किक सिस्टम है या इंटरनेशनल सिस्टम है जो इसको कंपेल करता है वो अपने सर्वाइवल के लिए पावर सीख करे। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन क्लासिकल रियलिज्म एंड नियो रियलिज्म। दूसरा ये है, इन एनार्की balance of power would automatically result, which is balance of capability instead of power. State always maximize power, whether it's peace, conflict or cooperation. ये कह रहे हैं कि जहां पे आप कहते हैं बैलेंस, क्योंकि क्लासिकल रियलिस्ट बात करते हैं बैलेंस ऑफ पावर की, कि अगर आपने इंटरनेशनल सिस्टम में सरवाइव करना है तो आपको बैलेंस ऑफ पावर की जो पॉलिसी है उसको ऑप्ट करना पड़ेगा। ये कहते हैं कि बैलेंस ऑफ पावर को ऑप्ट नहीं करना पड़ेगा। जहां पे बैलेंस ऑफ पावर की बात करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिलेटिव पावर गेन की तरफ लेके चली जाती है, जहां पे आपने किसी की पावर को इंक्रीज नहीं करना होता, बल्कि जो कैपेबिलिटीज होती हैं पावर को इंक्रीज करने के लिए उनको आपने प्रोक्योर करना होता है, उनको इंक्रीज करना होता है, देखना होता है, उनको मैक्सिमाइज करना होता है। ठीक है, जैसे आप देखें कि मॉडर्न पावर टूल में इकोनॉमिक वेल्थ या आपकी इकोनॉमी या किसी भी कंट्री की जीडीपी और जो दूसरे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो बड़ा जबरदस्त रोल प्ले करते हैं आपकी पावर को इंक्रीज करने के लिए। अब उसकी मिसाल अगर आपने देखनी है तो आप देख लें कि कश्मीर इशू में इंडिया के साथ दुनिया कैसे बिहेव कर रही है। ठीक है, और वहां पे इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं, वहां पे बेसिक ह्यूमन राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रीटीज का बेड़ा गर्क हो रहा है, लेकिन दुनिया खामोश है। क्यों खामोश है? क्योंकि इकोनॉमिक डिपेंडेंसीज हैं उनकी, इकोनॉमिक जो है उनके इंडिया के साथ रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक उनके साथ उनकी जो है वो बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से इंडिया जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो कश्मीर के मामले में खामोश है। यही नियो रियलिस्ट बात करते हैं कि आपको क्या करना पड़ता है कि कैपेबिलिटीज जो है उनको इंक्रीज करना पड़ता है। एक हेजिमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी है, उसमें ऑर्डर इज मेंटेन्ड बाय अ हेजिमोनिक स्टेट, सो फियर ऑफ फ्यूचर। अब यही कहते हैं जो क्लासिकल जो नियो रियलिस्ट है, हेजिमोनिक जो स्टेबिलिटी थ्योरी है वो ये है कि अगर इंटरनेशनल सिस्टम में एक सिंगल हेजिमोन होगा, एक सिंगल स्टेट होगी, यानी यूनिपोलर सिस्टम होगा, तो फिर जो एक आर्म रेस है या जो इंटरनेशनल सिस्टम को चलाने की रेस है वो खत्म हो जाएगी। एक सिंगल कंट्री यूनिपोलर सिस्टम में प्रिवेल करेगा और उसकी डोमिनेंस होगी, वो खुद को जैसे चाहेगा इंटरनेशनल सिस्टम में चलाएगा। लेकिन जो ही वहां पे बात आती है राइजिंग पावर की या थ्यूसिडिटी ट्रैप की, तो वहां पे कॉन्सेप्ट आ जाता है फिर आपका रिलेटिव गेन का, फिर आपकी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो स्टार्ट हो जाती है, फिर इंटरनेशनल सिस्टम में सॉर्ट ऑफ एनार्की आ जाती है, जहां पे जो राइजिंग पावर है उसको काउंटर करने की कोशिश की जाती है बाय द एस्टेब्लिश्ड पावर।
کرنٹ پالیسیز ان اونلی پاسنگ فیز آف ہسٹری، یہ اب نیو ریئلسٹ کہہ رہے ہیں، یاد رکھیے گا، وہ کہتے ہیں کہ پوسٹ کولڈ وار ایرا اسٹل نو، اگر ڈیموکریٹک پیس موجود ہے، انسٹیٹیوشنلائزیشن موجود ہے، اکنامک انٹرڈیپینڈنسی موجود ہے، تو یہ ایک جسٹ ہسٹری کا فیز ہے، یہ چلا جائے گا، نکل جائے گا۔ وہی پرابلمس انارکی کی، اکنامک رائیولری کی، سیکورٹی ڈائلیما، انسٹیٹیوشنل ڈیکے، بیلنسنگ الائنس، وہ خود دوبارہ واپس آ جائیں گی۔ تو انٹرنیشنل سسٹم میں پھر جن کا واویلا ہوگا وہ ریئلسٹ ہی ہوں گے۔ اب ہم اگر کنٹمپریری ایشوز میں یا ماڈرن ورلڈ کی بات کرتے ہیں تو ہم اس بات کو سچا ثابت ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اب ٹرمپ جیسا جو صدر ہے، ٹرمپ جیسا بندہ ہے جو امریکہ فرسٹ کی بات کرتا ہے، امریکہ فرسٹ نعرے کا مطلب یہ ہے نیشنلزم یا نیشنلسٹک پالیسیز، جس کا ہم نے دیکھا کہ ہم جو ٹرمپ کی ایرا ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ٹیرفز بھی لگائے چائنا پہ، اس نے جو ہے وہ میکسیکنز کو بھی بار کیا ادھر آنے کے لیے، امریکہ میں آنے کے لیے، اس نے پیرس ٹریٹیز سے بھی ویڈرا کیا، اوپن سکائز سے بھی جو ایگریمنٹ ہے، اوپن سکائز ایگریمنٹ جو ہے وہاں سے بھی انہوں نے ویڈرا کیا۔ یہ جناب نیٹو کو بھی کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا جو وہ زیادہ پیسے دیں۔ ریسنٹلی جب پینڈیمکس آئی ہے تو انہوں نے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی فنڈنگ بھی روک دی ہے۔ تو یہ جتنی بھی پالیسیز ہیں یہ الٹیمیٹلی نیشنلزم کی طرف جا رہی ہیں، اور نیشنلزم جو ہے وہ ایک ہنٹ دیتا ہے ریئلسٹک لینزز کی۔ اب آ جائیں انڈیا کی طرف۔ انڈیا میں کون سی تھیوری پریویل کر رہی ہے؟ اینٹی ریلیجیس موومنٹس جو ہیں ان کی، اور نیشنلسٹک کانسیپٹ آف ہندوتوا جو ہے وہ الٹیمیٹلی آپ کو جو ہے وہ ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے، جو ہے وہ ایک ہنٹ دیتا ہے کہ انڈین پالیسیز بھی نیشنلسٹک لیول پہ جا رہی ہیں۔ اگر آپ میکرون کی بات کر لیں فرانس میں، وہاں پہ بھی یہ سین ہو چکا ہے، یا آپ بریگزٹ کی بات کر لیں تو بریگزٹ بھی یہ اس بات کی انڈیکیشن ہے کہ جو بات نیو ریئلسٹ کر رہے ہیں کہ پرابلم آف انارکی، اکنامک رائیولری یا سیکورٹی ڈائلما جو ہے یہ دوبارہ ریوائیو کرے گا۔ سیکورٹی ڈائلما آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی جو آرمز جو کنٹینمنٹ ٹریٹیز ہیں ان پہ کتنا ابھی دنیا عمل درآمد کر رہی ہے، کیا ان سب ٹریٹیز کے این پی ٹی موجود ہے، سی ٹی بی ٹی موجود ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ جتنی بھی سالٹ ٹو بٹوین رشیا اینڈ امریکہ، اس کے علاوہ جتنی بھی یہ جو بار کرتی ہیں ویپن پروکیورمنٹ کو وہ ٹریٹیز موجود ہیں، ان کی آفیشیل امپلیکیشن یا ان ریئل سینس انٹرنیشنل سسٹم میں اپلیکیشن کتنی ہے کہ ابھی بھی دنیا میں جو ہے وہ ملٹری نیوکلیر ویپن موجود ہیں کہ جو دنیا کو ایک دو دفعہ تقریباً 1000 یا 2000 دفعہ تباہ کر سکتے ہیں۔ تو کیسی ڈیموکریٹک پیس ہے، کیسی ڈیموکریٹک ویلیوز ہے، اسٹل یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ نیو ریئلسٹ کہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا نیو ریئلزم بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ کوشچن آ بھی چکے ہیں اور میرے خیال میں اس دفعہ آئے گا بھی نیو ریئلزم پہ۔ لیمیٹیشنز کی بات کرتے ہیں ہم ریئلزم کی، کہ ریئلزم کی لیمیٹیشنز کیا ہیں۔ اچھا، لمیٹیشن میں جو یہ کہی جاتی ہے، سب سے پہلے بات وہ یہ کی جاتی ہے کہ جو لبرلزم ہے، ریئلزم ہے، وہ ڈس ریکارڈ کرتے ہیں کس چیز کو؟ ایتھیکل پرنسپلز کو۔ ان کے نزدیک ایتھیکل ویلیوز یا موریلٹی سٹینڈ ہی نہیں کرتی، وہ کہتے ہیں پیشن اگینسٹ ریزن، سیلف ہیلپ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں انٹرنیشنل سسٹم میں ہیومن نیچر ہی ایسی ہے کہ بائی نیچر ہیومن جو ہے وہ انگریٹفل ہیں، ڈسیٹفل ہیں، پکل ہیں، اس لیے موریلٹی جو ہے وہ سب سے پہلے یہ ان کی لیمیٹیشنز میں آتی ہے۔ یا کریٹکس کی بات کر لیں آپ تو
सबसे पहले वो ये कहते हैं। दूसरी बात करते हैं कि वेदर न्यूक्लियर वेपन्स कंट्रीब्यूट टू द इंटरनेशनल सिक्योरिटी। आप कहते हैं, रियलिस्ट कहते हैं कि प्रिपेयर फॉर द वॉर टू मेंटेन पीस। तो आपने वेपन्स तो बना लिए कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वेपन्स, आप कहते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस मौजूद है। तो क्या न्यूक्लियर वेपन्स या बैलेंस ऑफ पावर की कोई हद है? कैसे? वो ऐसे कि एक स्टेट अगर न्यूक्लियर ट्राइकिया की बात करती है तो दूसरी स्टेट न्यूक्लियर वेपन से निकल के हाइड्रोजन वेपन की तरफ चली। पहले कन्वेंशनल मिलिट्री पे आते हैं। कन्वेंशनल मिलिट्री में आप कहते हैं कि एक स्टेट के पास मिसाइल मौजूद है जो जिसकी रेंज जो है वो 300 किलोमीटर है, तो हमने उसको काउंटर करना है, बैलेंस करना है, हमें भी वो मिसाइल बनाना पड़ेगा जो 300 तक मार्क करते हैं। आपने वो बना लिया, आपने काउंटर कर लिया। दूसरी स्टेट लेट्स से इंडिया अक्वायर करती है न्यूक्लियर वेपन, आप 17 दिन विद इन 17 डेज आप 6 टेस्ट कर देते हैं, न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड कर देते हैं। क्या आपने बैलेंस करना है इंडिया को। इंडिया जाता है न्यूक्लियर ट्राइकिया की तरफ, आप न्यूक्लियर ट्राइकिया की तरफ चले जाते हैं। इंडिया जाता है जनाब थार्ड डिप्लॉय करता है अपना, सॉरी S-400 डिप्लॉय करता है, तो आप MRIV टेक्नोलॉजी की तरफ या MIRV टेक्नोलॉजी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इंडिया बात करता है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्राइन की, तो आप क्या करते हैं, आप टेक्टिकल वेपन्स बनाने की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, इंडिया अगर इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की बात करता है तो आप उसको काउंटर करने के लिए अपनी मिलिट्री एडवांसमेंट की कोशिश करना कर देते हैं। तो क्या इंटरनेशनल सिस्टम में बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट कहीं पे खत्म भी होता है? क्योंकि अगर एक स्टेट पावर की इंक्रीज करती जाती है तो दूसरी स्टेट रिलेटिव पावर उसी तरह खुद को अपनी पावर को, नेशनल पावर को इंक्रीज करती जाती है। तो कैसे आप रियलिस्ट कहते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो वेपनाइजेशन है, जो डिटरेंस है या बैलेंस ऑफ पावर है, वो पीस को मेंटेन करती है। एक और सवाल जो होता है, जो लिमिटेशन आती है, व्हाट वर द की एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। आप अगर कहते हैं कि नेशनल पावर की इंक्रीज करें तो इंटरनेशनल स्टेट में जहां डायनामिक्स इतनी तेजी से चेंज हो रही है, मॉडर्नाइजेशन आ गई है, ग्लोबलाइजेशन आ गई है, तो स्टेट पावर कौन सी हैं जो जो अल्टीमेटली डिफाइन करेंगी कि कौन सी स्टेट को अपनी पावर इंक्रीज करनी चाहिए सर्वाइवल के। ठीक है, जैसे देखते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम में यूएनओ मौजूद है, यूएनएससी मौजूद है, और इंटरनेशनल ट्रीटीज मौजूद है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की ट्रीटीज मौजूद है, वैल्यूज मौजूद है, इंटरनेशनल लॉ अपनी बड़ी क्लासिकल और कंक्रीट फॉर्म में मौजूद है। स्टिल 2003 यूएसए इन्वेड करता है किसे, इराक को, ऑन द बेसिस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स, नहीं सॉरी, यहाँ पे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की बात की गई। तो क्या इंटरनेशनल सिस्टम में इराक एक ऐसी आइडियल पोजीशन में नहीं था जहां पे यूएनएससी भी मौजूद है, डेमोक्रेटिक पीस भी मौजूद है, जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी मौजूद है, इंटरडिपेंडेंसी की बात भी हो रही है, स्क्रूटिनाइज करने के लिए आईसीजे भी मौजूद है, और आपके पास वो यूएनएससी भी मौजूद है। स्टिल यूएसए यूनिलैटरल डिसीजन लेता है और अटैक कर देता है। तो क्या इंटरनेशनल डायनामिक्स जो है वो पावर की बेस पे स्टैंड कर सकती हैं कभी भी? ये भी हमेशा क्वेश्चन रहा है। एक और क्वेश्चन करते हैं जो लिमिटेशंस पे किया जाता है रियलिज्म की, वो यूएसए की इन्वेजन ऑफ वियतनाम, न्यूक्लियर वेपन जो है वो सिक्योरिटी पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इंटरनेशनल सिक्योरिटी, वही बात की जाती है। या फिर वही ये मिसाल भी वहां पे आ गई कि यूएसए की इन्वेजन ऑफ इराक 2003। तो ये जो है, ये डायलेमास जो हैं वो हमेशा इंटरनेशनल सिस्टम में मौजूद रहेंगे, और जो है वो इस पे हमेशा से क्वेश्चन जो है वो कंट्रीज स्टेट्स लगाती रहेंगी। और
جو لمیٹیشنز ہیں وہ چاہے نیو ریئلزم ہے، ریئلزم ہے، کلاسیکل ریئلزم یا لبرلزم ہے، ان کی موجود رہیں گی. جب تک ہم کریٹیکل پوائنٹ آف ویو سے تھیوریز کو انالیسز نہیں کریں گے، ہم ان کی جو ڈرا بیکس ہیں یا انٹرنیشنل سسٹم میں اپلیکیشن ہے اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے. اچھا، ریئلسٹ لینز سے اب کنٹمپریری ایشوز کا اگر ہم تھوڑا سا ایک انالیسز کریں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی انٹرنیشنل سسٹم میں ملٹی پولیرٹی موجود ہے. انٹرنیشنل سسٹم بڑی حد تک ملٹی پولر ہے کیونکہ ریجنل پاورز موجود ہیں، گلوبل پاورز موجود ہیں. ایک سائڈ پہ یو ایس اے، دوسری سائڈ پہ چائنا. ریجنل پاورز کی بات کر لیں، انڈیا، پاکستان کو بھی کسی حد تک جو مڈل پاور ہے ان میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. یا ایران کی بات کر لیں، بہت بڑی ریجنل پاور ہے. آپ جرمنی کی بات کر لیں، اسٹل یو کے ایک ریجنل پاور موجود ہے. ساؤتھ افریقہ کی بات کر لیں، ٹھیک ہے، آپ بات کر لیں برازیل. تو انٹرنیشنل سسٹم آج کی کنٹمپریری ایشوز میں ہمیں دکھتا ہے، نظر آتا ہے کہ ملٹی پولر ہے. اب یہاں پہ تھیوریز جو پریویل کر رہی تھیں ٹل نو، وہ ڈیموکریٹک پیس لبرلائزیشن کی تھیوریز، لبرل تھیوریز تھیں، جہاں پہ ایم این سیز بھی کام کر رہی ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، انٹر ڈیپینڈنسی ہے، ٹریڈ چل رہی ہے، انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن موجود ہیں ان دا فارم آف یو این او. ای یو کی بات کر لیں آپ، تو اسٹل ویپنائزیشن بھی ہو رہی ہے، ملٹری پروکیورمنٹ بھی ہو رہی ہے، ویپن پروکیورمنٹ بھی ہو رہی ہے، الائنسز بھی بن رہے ہیں، کاؤنٹر بیلنسنگ بھی ہو رہی ہے. تو ابھی اس وقت انٹرنیشنل سسٹم میں یا پوسٹ ماڈرن جو ابھی جو ایرا ہے اس میں آپ کے نظریے کے مطابق کون سی تھیوری پریویل کرے گی؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ کوشچن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ کسی نہ کسی اینگل سے تھیوری کو ریلیٹ کر کے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کے پیپر 1 میں.